کیا آپ ادھر کسی ویسے تو اگر میرے ساتھ کی مولوی صاحب بیٹھے ہوتے تو پھر تمہاری ہو جاتی بڑی زبردست قسم کی گفتگو، لیکن اب میرے پر ہے سارا بوجھ. پورے قرآن مجید یہ تو کہیں نہیں آپ نے دیکھا لکھا ہوگا کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کی جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے. یہ تو لکھا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. ایفرٹ کا ذکر ہے، سمت کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. یہ کہیں پر ذکر نہیں کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تم جو مرضی ٹل مار لو، تمہیں ملنا وہی ہے جو میں نے لکھ دیا ہے. یہ ہے پہلا جواز. دوسرا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے لکھی گئی ہے، یہ بھی ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے پھر ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ جس میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اگر لکھا بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اعمال سے، گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس سے آپ اس لکھے ہوئے میں بھی اضافہ کر سکتے ہو. تو پھر تنگی یا وسعت یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. قسمت کا رونا بند کر دیں. لوگ جو کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا یہ تھا اس لیے ہم نے یہ کر دیا. ہاں تو پھر جزا سزا کا عمل بے معنی ہو گیا. بالکل. تو یہ جو ہم نے ایفرٹ کرنی ہے، اس کے لیے سمت کا درست ہونا بھی، اس کا تعین کرنا بھی کتنا ضروری ہے کہ ہم کہیں غلط سمت میں ایفرٹ لگاتے رہیں اپنی اور پھر ہم کہیں کہ ہماری قسمت، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ایگزیکٹلی کہ اگر آپ کی سمت درست نہیں ہے، آپ نے محنت نہیں کی، یا آپ کے پاس جو کرائٹیریا پورا کرنا چاہیے تھا وہ آپ سے نہیں ہوا، تو آپ نے اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ قسمت پہ ڈال دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ اے انسان جو بھلائی بمعنی کامیابی، تجھے جو بھلائی بھی ملتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور جن پریشانیوں اور تکالیف کا تو شکار ہوتا ہے وہ تیرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تو دیکھیں کلیئر کٹ ہے کہ جو بھلائی یا کامیابی ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس سٹرکچر میں پیدا کیا، اس گھر میں، اس خاندان میں، اس ادارے میں تعلیم لینے کی، اس جگہ پر آ کے بات کرنے کی توفیق دی. یہ اللہ کی جانب سے عنایات ہیں. اگر میں پھر بھی ان سب سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا تو یہ میرے کرتوت ہیں. اور ہم الٹ کہتے ہیں میں کامیاب ہوں الحمدللہ، میں نے بڑی محنت کی، ایک ٹائی شائی ٹھیک کی اور میں نے تو کمال کیا ہوا ہے، اور اگر ناکام ہو جاؤں بس یار رب نو منظور نہیں سی، ان قسمت نال کون لڑ سکتا ہے. یعنی نعوذ باللہ انہوں نے اپنا مقابلہ رب سے بنایا ہوا ہے کہ میں نے کوشش کی پھر رب باڑے آ گیا. میں انہیں اندازہ ہی نہیں اس فکرے کی نحوست کا. اچھا توکل یہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ آپ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بہت سی ایسی چیزیں، مطلب ڈرائیونگ کے اندر بھی میں نے بہت سے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بہت ریش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ یار زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بد پرہیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے، زندگی موت کے ساتھ بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اگر بیماری لکھی بھی ہے تو بغیر کیے بھی. اس طرح بہت سے اسموکرز کو میں نے دیکھا ہے. تو یہ توکل والا معاملہ یہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ توکل ہے ہی نہیں. حماقت کو توکل کا نام تو نہ دیں. آپ خود بار بار اپنے آپ کو رسک میں ڈالیں اور کہیں کہ جی اللہ بچا لے گا. توکل پہ یقین ہے. دیکھیں کہ وہ سڑک جو ون وے نہیں ہے، یہ تمام لوگ اس سڑک سے گزرتے ہوئے دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ بھئی توکل ہے سر پھینکو اور چلے جو آگے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے ایک آدھ بار آپ بچ بھی جائیں. اب لیکن پریکٹس کریں نا اس چیز کی، ریگولر آئیں جائیں، اس ایک پریکٹس یہ کریں ایک چیز. دوسرا توکل پہ ایک میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، میری ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا، بہت پانی آ گیا تو لوگ بھاگنے لگے. اس آدمی نے کہا کہ اللہ پر تمہیں توکل نہیں ہے، جس نے پیدا کیا وہی بچائے گا. سارے بھاگے اور پانی یہاں تک آ گیا. پھر کشتیاں آئیں بچانے کے لیے بچے کچے لوگوں کو. اس نے کشتی والے کو بھی نہ کر دی، اوپر جا کے ان سے پوچھا گیا، چلا گیا. پھر وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر آیا، اس نے اس سے بھی نہ کر دی کہ میرا اللہ بچائے گا. پھر جب اوپر پہنچا تو اس نے شکوہ کیا کہ یا اللہ میں تیرے تے بھروسہ کیا تھا، تو مرواتا. جواب ملا وہ کشتی، وہ بندے، وہ ہیلی کاپٹر کس نے بھیجا تھا؟ وہ میں نہیں بھیجا تھا. اللہ نے خود تو نیچے زمین پر نہیں آنا، اس نے اپنے بندے بھیجے. تو توکل بیسیکلی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی مکمل کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرسٹ لاک یور کار دین ٹرسٹ ان گاڈ. آپ اگر گاڑی کو لاک نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ دے بھروسے تھے. وہ مسجد نبوی کا واقعہ بھی تو ہے نا پاک کے پاس ایک، جی یہ محاورہ وہیں سے نکلا ہے کہ پہلے اونٹ کو قلعے سے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. وہ انگریزی وہیں سے، یہ محاورہ وہیں سے جنم لیا ہے. تو توکل یہ ہے اپنا حصہ پورا کریں اور اللہ کا حصے کے لیے خوش گمانی رکھیں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں. اچھا ایک تو چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ دعا آپ کی قسمت بدل دیتی ہے، آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو دعا دوسرے سے کروایا جانا ہماری تقدیر، ہماری قسمت کو بدل دیتا ہے، اور ہم صرف دعا پہ رہیں کہ دعا وہ کر رہا ہے یا ہم خود دعا کر رہے ہیں. بڑا اپنے کنٹروورشل ٹاپک چھوڑ دیے. آپ چاہتی ہیں کہ جن علماء کے ساتھ میں گپ شپ کرتا ہوں بند ہو جائے، وہ بھی بند، لیکن مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. دعا کے حوالے سے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا. یہ وہ دعا نہیں ہے جو کالج پڑھتی تھی میرے ساتھ، یہ جو ہم پرے کرتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کالج میں بھی آپ مس کرتے ہیں آج. اچھا اب ذرا سمجھیے کہ میں ایک اسکول میں لیکچر دینے کے لیے گیا، ادھر ایک ٹاپر بچی بھی تھی. اچھا. تو وہ سامنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے سب سے پہلے بچی سے کہا کہ بیٹے پہلے آپ بتائیں مجھے
کہ آپ کی یہ کامیابی، اس اچیومنٹ کا راز کیا ہے. اپنا اسٹڈی پیٹرن بتائے، اپنا فوڈ شیڈیول بتائے تاکہ لوگ اس سے سیکھ لیں بچے. پھر میں بات کروں گا تو آ کے کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں نے کہا اسٹاپ پلیز. کہتی کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جتنے باقی 300 بچے بیٹھے ہیں قصور ان کے ماں باپ کا ہے جنہوں نے صحیح دعا نہیں مانگی. پہلی بات تو یہ بھی تمہاری کامیابی تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ، اور ان کی ناکامی ان کے ماں باپ کی دعائیں نہ مانگنے کا نتیجہ. اسکول کی ایفرٹ کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی، ٹیچرز کی ایفرٹ کی ضرورت نہیں تھی، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. کریڈٹ گوز ٹو یور مدر. ایک تو یہ سمجھیے گا میں کنسیپٹ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں دعاؤں کو نیگیٹ نہیں کر رہا لیکن اس کی ذرا فلسفے کو سمجھیں. دوسرا میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ویئر سے بھی سوال پوچھتا ہوں. مسجد جیسی مبارک جگہ پر آپ فرش کھودتے ہیں، اس میں کھاد، پانی، مٹی ڈالتے ہیں اور گندم کا بیج بوتے ہیں، تمام انوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. پھر 100 علماء، مفتیان، حفاظ، میرے آپ کے جیسے لوگ نہیں، کمال کے لوگ وہاں بیٹھ کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے، یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے، یا اللہ انگور چنگا ہونا چاہیے. بیج اپنے گندم کا بویا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ گندم میں نکلنی ہے اس میں سے تو. یہاں اللہ کا قانون ہے، قرآن میں کہتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ، لا تبدل کلمات اللہ، لا مبدل کلمات اللہ. مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا. جو بوگے وہ کاٹو گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. جو بوگے وہ کاٹو گے، گندم بوگے تو گندم ہی کاٹو گے. اب آپ دعا جتنی مرضی کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا نہ مانگیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنا عمل، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، اس کے بعد دعا مانگیں. اگر آپ کا عمل کچھ اور ہو، ڈائریکشن کچھ اور ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. اور آخری فکرہ اس بارے میں مجھے یاد آ گیا، میں نے یہ پہلی دفعہ اپنی ذاتی گاڑی لی تو میں فادر حیات تھے، میں پہلی دفعہ اپنی گاڑی پہ خود ڈرائیو کر کے لاہور جانا تھا اکیلے. اچھا. تو میں نے کہا ابا جان میں لاہور جا رہا ہوں اکیلا گاڑی پہ اپنی ڈرائیو کر کے، تو اب دعا کیجئے گا. اور مجھے جانتے بھی تھے نا ظاہر ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میری دعا 100 کلومیٹر تک ساتھ دے گی، اگر اس سے زیادہ رفتار چلائی تو پھر اپنے آپ پہ چلانا، میری دعا نہیں پہ رہے گی. مطلب انہیں پتا تھا کہ آپ ریش ڈرائیو کرتے ہیں، اس لیے ریش ڈرائیو نہیں کرتا، تھوڑا سا مطلب ہے کہ ذرا سپورٹی ڈرائیو کرتا ہوں.